السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پہ ہے جی دوپہر کا ٹائم، اور آج میں دوپہر کے کھانے میں بنا رہی ہوں بیسن کے آلو، اور یہ بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں۔ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے، منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے، اور بچے اور بڑے سبھی خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ اور گرمیوں میں خاص کر کے ایسی چیزیں بہت مزے کی بنتی ہیں۔ سبزیاں چونکہ بچے نہیں کھاتے، گرمیوں کی سبزیاں بس نہیں کھاتے بچے شوق سے، کھاتے تو وہ سردیوں کی بھی نہیں ہیں۔ بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بناؤں جو بچے بھی آرام سے خوش ہو کے کھا لیں، اور میرا بنایا ہوا جو کھانا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، ٹائم بھی جو لگایا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو آپ اسے ضرور بنائیں، بڑے ہی مزے کا یہ بنتا ہے سالن، ضرور ٹرائی کریں آپ۔ اور جو بھی چینل پر نیو ہے ان سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ آج میں بات کر رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کی چند ایسی غلطیاں جو ساس کو اس کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ ساس بہو کا رشتہ ساری دنیا میں ہی بدنام ہے، مگر ہمارے معاشرے میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں یہ رشتہ بدنام ترین رشتہ ہے، جو گھر میں جنگ پلاسی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ ماں جو دنیا کا سب سے انمول رشتہ ہے، اس نے بیٹے کو پرورش کر کے جوان کیا ہوتا ہے، اس نے بہت سی قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور وہ بیٹے پر اپنا حق سمجھتی ہے اور بالکل جائز سمجھتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ کسی اور خاتون کو توجہ دے۔ دوسری طرف بہو ہے جس نے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر شادی کی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر سوائے اس کے کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب یہ دو ہوا کی بیٹیاں ساس اور بہو جب ایک ہی پراپرٹی یعنی مرد پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو دونوں میں انڈیا پاکستان کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس جنگ میں پورے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دونوں کو، بلکہ اس کی ضد میں سارا ہی خاندان آ جاتا ہے۔ اگر کوئی نئی شادی شدہ خواتین تھوڑی سی توجہ دے دے تو گھر میں ساس بہو کے تعلقات جو ہیں نا انتہائی مضبوط اور بیٹیوں جیسے ہو سکتے ہیں۔ آئیے 6 غلطیاں ایسی کون سی ہے جو بہو کرتی ہے۔ نمبر 1 ہے جی ساس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا۔ بہو کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس گھر میں وہ بہو بن کر گئی ہے، اس گھر کو اس کی ساس نے بنایا ہوا ہے، اس گھر کی قانون سازی بھی اس کی ساس کی ہے، لہٰذا ساس چاہے غلط ہو یا ٹھیک ہو، یعنی چاہے وہ کچھ غلط بھی کر رہی ہے یا ٹھیک کر رہی ہے، بہو کو پہلے 5 سال ساس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ساس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، اس کی پوری بات سنے اور بات کو درمیان میں مت کاٹے، اور ساس کی ہر بات میں طرفداری کرے۔ عورت کی دوست صرف اس صورت میں ہی بنتی ہے جب وہ دوسری عورت کی ہر بات کو سنے اور بالکل حق پر قرار دے اور اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرے۔ اس طرح بہو ساس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، گھر کی ملکہ کا تاج بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ نمبر 2 ہے جی ڈانٹ پر ہرگز نہ روئے۔ گھر کے کسی کام پر ساس اگر بہو کو ڈانٹ بھی دے تو عام طور پر بہو کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ سوائے بیٹی کے رشتے کے عورت کا دل عورت کے آنسو دیکھ کر کبھی نہیں پگھلتا، وہ اسے ہمیشہ مگرمچھ کے آنسو قرار دے گی، اور بہو کا آنسو بہانا ساس کے دل میں یہ شک پیدا کر دیتا ہے کہ اب یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکائے گی، اس لیے ساس ڈانٹے بھی تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر معصوم سا منہ بنا لینا چاہیے، اور اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر کے جیسا ساس کہے ویسا کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے نا تو کچھ عرصے بعد ساس کا رویہ نرم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے کام میں جو وہ کیڑے نکالتی ہے نا وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ہے جی ماں بیٹے کی ملاقات۔ شوہر جب کام سے گھر آتا ہے
اور ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو ہرگز کوئی کام اس سے مت بولیں، ورنہ یہ بات ساس کو پسند نہیں آئے گی۔ وہ سمجھے گی کہ بہو تو جان بوجھ کر بیٹے کو کسی کام پر لگانا چاہتی ہے تاکہ وہ ماں کے پاس نہ بیٹھے اور بات نہ کرے۔ اور چوتھی جو غلطی ہے، ساس کی اجازت لے کر کوئی بھی کام کرے تو وہ ساس کی اجازت لے کر کرے۔ شادی کے پہلے 2 سال بہو کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی فوجی ٹریننگ پر ہے۔ وہ فوجی ٹریننگ کے دوران چھٹی لے کر گھر کی سیر کو نہیں جاتے، اس لیے بہو کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے گھر شروع کے 2 سال میں کم سے کم جائے اور ساس سے اجازت لے کر جائے، اور بہتر ہوگا کہ ساس کو اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ ساس کے دل میں یہ بات جڑ نہ پکڑے کہ اپنے گھر جا کر یہ بہو ہمارے گھر کے متعلق کوئی بات کرے گی، چغلی کرے گی، کوئی ایسا باتیں کرے گی۔ ایسا بہو کو زیادہ عرصہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس سے ساس کا اعتماد بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور نمبر 5 پہ ہے شوہر سے محبت۔ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر سے سوائے بند کمرے کے گھر کی کسی اور جگہ پر نہ کرے، اور اگر شوہر چھیڑ خانی کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس سے مناسب الفاظ کے ساتھ منع کر دے اور اپنے کام پر توجہ دے۔ بہو کے ایسا کرنے سے بنا ساس کا دل بہو کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور وہ گھر کے کاموں میں اس پر اعتماد کرنے لگے گی۔ اور نمبر 6 پر ہے بناؤ سنگھار کرنا۔ بیٹے کے گھر لوٹنے سے پہلے ساس کی نظر بہو پر ہوتی ہے، اور بہو کو چاہیے کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے سارا کام، جتنا بھی کام ہے، کچن کا ہے یا گھر کے کام ہے، کوئی بھی وہ کام کر رہی ہے تو اسے جلدی سے ختم کر لے اور بناؤ سنگھار کرے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، تھوڑا سا بن سنور جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ شوہر خوش ہوگا۔ شوہر کے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ساس بھی خوش ہوگی کہ لڑکی تو میرے بیٹے کا بہت خیال رکھتی ہے۔ بس یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو انسان کے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ رشتہ تو بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ یہاں پہ بندے کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ قدم قدم پر سب کی نظریں ایک بہو پر ہوتی ہیں کہ وہ شروع میں کیا کر رہی ہے، کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے۔ بس یہاں پہ میں نے کھانا بنا لیا تھا اور پورا کھانا تیار ہو، روٹی بن گئی تھی، سالن بن گیا تھا، اور کھجوریں جو تھی وہ میں نے گرم پانی کیا تھا اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور ان کا چھلکا جو تھا وہ بھی اتر جائے۔ اور یہ جو کھجور کا جوس ہوتا ہے بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، بچے پی کر بڑا ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر میں سرو کر رہی تھی سب کو، کیونکہ آ گئے تھے بچے اسکول سے، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرنک لازمی میں بچوں کے لیے بناؤں، کیونکہ وہ گرمی میں اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے جب وہ اسکول سے آتے ہیں بس میرا تو دل کرتا ہے کہ میں انہیں کہیں نہ بھیجوں، بس مجبوری ہے۔ 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی۔ اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا۔ اور اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔